بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب رسول، جو لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا تو ان کو مت سمجھ لینا. کیا مت سمجھ لینا؟ کہ ان کی دو صفتیں آگے آ رہی ہیں. یہ محبوب ان لوگوں کو مت سمجھ لینا جو لوگ اپنے کیے ہوئے کام پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے. تو یہ دو کام ہوئے. ایک تو یہ کہ یفرحون بما اتوا، جو اتوا کے معنی فعلوا، اتوا معنی فعلوا، جو کام انہوں نے کیا اس پر خوش ہوتے ہیں. اور یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں پسند کرتے ہیں کہ اس پر ان کی ستائش کی جائے، تعریف کی جائے. تو ان کو گمان مت کر لینا، سمجھ مت لینا. کیا مت سمجھ لینا؟ تو یہاں پر آیت کریمہ مذکور نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، ان کو عذاب سے بری مت سمجھ لینا. ان کو مت سمجھ لینا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ میں جو کہتا ہوں آپ لوگوں سے نا کہ تلاوت کر لیجیے، ترجمہ دیکھ لیجیے، تفسیر دیکھ لیجیے، اسی لیے اب یہ پوری آیت تو نقل نہیں کرتے ہیں، ایک ٹکڑا نقل کر دیں گے اور پھر تو گفتگو کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بتانا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ پوری آیت تقریباً پڑھ کے سنا دی. مفہوم تو آیت کریمہ کا سمجھ میں آ گیا. اب اس کا شان نزول دیکھنا چاہیے. شان نزول کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو شان نزول یہاں پر نقل کیے ہیں. اب انہیں آپ لوگ دیکھیے. پہلا شان نزول عطا بن یسار سے روایت ہے. وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجالا من المنافقین، کہ کچھ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہم پر نکلتے، الغزو، مہم پر نکلتے، وتخلفوا عنہ، تو وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. وفرحوا بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقعد معنی میم مصدریہ ہے، اس کو مصدر میمی کہتے ہیں، یعنی قعود کے معنی میں. اور رسول اللہ کے خلاف یا رسول اللہ کی مخالفت میں اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں کسی مہم پر تشریف لے جا رہے ہیں، کسی غرض اہم کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ، یہ منافقین ساتھ نہیں دیتے، بلکہ رسول اللہ کے خلاف اپنے گھر بیٹھ رہتے اور اس پر خوش ہوتے کہ ہم نہیں گئے تو اچھا ہو. تو یہ تو بما اتوا ہوا، جو انہوں نے کیا. یفرحون بما اتوا، اپنے کیے ہوئے کام پر خوش ہوتے ہیں. بما اتوا بما فعلوا. فاذا قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم واپس آتے تو اعتذروا علیہ، سرکار کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے کہ میرے لیے یہ عذر ہو گیا تھا، میرے لیے وہ دشواری ہو گئی تھی، میرے لیے یہ پریشانی تھی، اس لیے میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکا. وحلفوا،
اور اپنے جھوٹے عذروں پر قسم بھی کھاتے ہیں، قسم کھا کھا کر کھاتے ہیں۔ وَأَحَبُّوا أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ پسند کرتے کہ اس بات پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے جو کام نہیں کیا ہے اس پر تعریف کی جائے۔ تو ہو گیا نا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ہو گیا، تو دونوں باتیں پالی گئی نا، يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، دونوں باتیں ہو گئی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، یہ محبوب جو لوگ اپنے ایسے کیے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر وہ چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے، ان کو مت سمجھ لینا کہ وہ عذاب سے بری ہیں، عذاب سے محفوظ ہیں۔ لہم عذاب الیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو کریں، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک شان نزول تو آپ کے سامنے آ گیا نا، آپ دوسرا شان نزول سنیے۔ کوئی فقہی بحث اس میں نہیں ہے، صرف شان نزول سمجھ لینا ہے آپ کو۔ شان نزول پر علماء نے کتابیں لکھی، جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آیتوں کے شان نزول پر کتاب لکھی، لباب النقول فی اسباب النزول، لباب النقول فی اسباب النزول۔ بہت پہلے کوئی سن 2000 میں نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ اس پر زیادہ کام کیا ہے مفسر آلوسی نے، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، انہوں نے کام کیا۔ اس زمانے میں خزان العرفان کا بالاشتیاب مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے یہ لگا جیسے جس زمانے میں لباب النقول وغیرہ مطالعہ کر رہا تھا کہ حضرت سعد اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اسباب نزول جمع کر دیے ہیں اپنے حاشیہ میں، اپنے مختصر حاشیہ خزان العرفان میں، اس وقت تک میری نگاہ میں نہیں گزرا کہ کسی نے اتنے زیادہ شان نزول اکٹھا کیا، حتیٰ کہ لباب النقول میں بھی اتنے اسباب نزول نہیں ہو پائے جتنا انہوں نے جمع کر دیا۔ تو وہ کام بہت اہم ہے۔ دیکھنے تو مختصر حاشیہ ہے قرآن پاک کا، کنز الایمان کا، بس اسباب نزول انہوں نے بہت جمع کی۔ ابھی دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتابیں وضع کر دی ہے اس سلسلے میں، مگر وہ ہے کیا؟ یہ جو شان نزول بیان کرتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کا صحیح شان نزول ہوتا ہے، اس پر کافی اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے جو شان نزول اس سے موافقت کر رہا ہو بخاری شریف سے، خزان العرفان کا، وہ بہت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ دوسرے بھی قابل اعتماد ہیں مگر وہ اتنا زیادہ نہیں جو جس قدر یہ قابل اعتماد۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ خزان العرفان کا اور ترجمہ کنز الایمان کا مطالعہ کرتے رہیے، اس سے آپ لوگ بہت مدد ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شان نزول ہے نا، اسے وہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا شان نزول سنیں صاحب، عبداللہ بن ابو ملیکہ کا بیان ہے کہ علقمہ بن وقاص نے انہیں بتایا مروان نے بواب اپنے دربان سے کہا، دربان کا نام تھا رافع، اے رافع حضرت ابن عباس کے پاس جاؤ اور عرض کرو لئن کان کل امرئ فرح بما اوتی، کہ اگر ہر آدمی اس پر خوش ہو جو اسے عطا کیا گیا یا جو اس نے کیا، اور وہ اسے پسند ہو کہ جو کام اس نے نہیں کیا اس پر اس کی تعریف کی جائے، اگر ہر ایسا آدمی معذب ہو جس میں دو باتیں ہوں کہ جو کام کیا اس پر خوش ہو اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اگر ہر ایسا آدمی معذب ہو، قابل عذاب ہو، جس کو عذاب دیا جائے، تو کون بچے گا؟ یعنی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ تعریف پسند ہیں اور وہ چاہتے ہیں جو کام نہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے۔
یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، جو کام وہ کر لیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں. کم سے کم پہلا وقت تو ہم لوگ کے اندر بھی ہے کہ جو کام آج کوئی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کام ہم نے اچھا کر لیا تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات تو نہیں پائی جاتی، لیکن پہلی بات تو ہے. تو مروان نے یہ بات کہی کہ تو بے شمار لوگوں میں یہ بات ہے کہ یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. اگر ایسا ہو کہ ایسا ہر شخص مہذب ہو تو پھر کتنے لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے. یہ تو سب لوگ مذہب نلی میں شامل ہو جائیں گے. تو دربار نے جا کر یہ بات کہی لَيُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب عذاب دیے جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں فرمایا وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ، کیا بات ہے تمہاری اور اس آیت کی، یعنی اس آیت سے تمہارا کیا لینا دینا. جیسے اردو میں بولتے ہیں نا، اس سے تمہارا کیا لینا دینا، اس آیت سے تمہارا کیا تعلق، یہ اس معنی میں ہے. مطلب اس آیت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس آیت سے الگ ہو. کیوں؟ اب وہ شاہ نزول بیان کرتے ہیں انما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودا، یہ دوسرا شاہ نزول ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہود کو بلایا فسألہم عن شیء، تو ان سے کچھ پوچھا. فکتموہ ایاہ، تو انہوں نے رسول اللہ سے چھپا دیا. واخبروہ بغیری، اور سرکار کو کوئی دوسری بات بتا دی. سرکار نے پوچھا کہ توریت میں تمہارے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو چھپایا اور جو توریت میں لکھا ہوا تھا اس کے خلاف بتا دیا کہ ایسا ہے. تو فَأَرَوْهُ، پھر انہوں نے یہ سمجھا، پھر ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان قد استحمدوا الیہ بما اخبروہ عنہ، کہ رسول اللہ ان کی ستائش کریں جس کی خبر انہوں نے رسول اللہ کو دی ہے. فیما سألہم، سرکار کے سوال کے جواب میں، اور اس پر وہ خوش ہوئے بما اوتوا من کتمانہم، جو انہیں دیا گیا کتمان علم، انہوں نے جو کتمان علم کیا اس پر وہ خوش ہوئے. اور انہوں نے یہ پسند کیا کہ رسول اللہ کو جو انہوں نے خلاف واقع جواب دیا ہے اس پر رسول اللہ ان کی تعریف کریں، ستائش کریں. تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہود کو بلا کر پوچھا، انہوں نے ایسا کیا تو وہ اپنے کیے پر خوش ہوئے کہ کتمان علم کر دیا ان سے، اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ان کے اس خلاف واقع جواب پر ان کی تعریف بھی کریں. تو اس موقع سے آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ جو یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب لهم عذاب الیم. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس موقع سے بھی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس موقع سے بھی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اگر کسی آیت کریمہ کی دو شائع نزول ہوں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا نزول دو بار ہوا، اس وقت بھی اور اس وقت بھی. تین شائع نزول ہوں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا نزول تین بار ہوا ہے. یہ واقعہ ہوا تو بھی، یہ واقعہ ہوا تو بھی، یہ واقعہ ہوا تو بھی. اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات، تینوں واقعات ایک ہی ساتھ ہوئے ہیں اور ایک ہی ساتھ تینوں آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ دو تین واقعات پا لیے جائیں اور ایک ساتھ وہ آیت کریمہ کا نزول ہو، بلکہ الگ الگ ہی ایسا ہوتا ہے، ممکن وہ بھی. تو جناب والے دو شاہ نزول ہوئی. ممکن پوچھ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شاہ نزول کیا کیا ہے، اس سے آپ لوگ بتائیے. شاہ نزول ہی ہے اس میں. استحماد کے معنی ہے طلب حمد، کہ وہ لوگ رسول اللہ سے فرمائش کریں، ستائش کریں. اچھا، اب اس کی بات پھر ہے باب ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ضرور آیتیں ہیں
عقل والوں کے لیے۔ آیات یہ آیت کی جمع ہے، اس کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے کلام الہی کے لیے ہوتا ہے تو وہاں آیت سے مراد ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ مفیدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی رسول کے لیے آیت کا لفظ بولا جائے تو آیت کے معنی اصل میں آتے ہیں دلیل کی، تو دلیل رسالت اور دلیل نبوت کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہی اسی کا ترجمہ معجزہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں معجزہ کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، معجزہ کی جگہ پہ آپ کو آیت کا لفظ ملے گا، آیت اور آیات کا لفظ، آیات میں بینات ملے گا، آیات ملے گا، آیت ملے گا۔ یہی اسی کا ترجمہ ہم معجزہ سے کرتے ہیں، کیونکہ جس کو وہ نبی کے ساتھ جب آیت ہوتی ہے تو وہ آیت جو ہے دلیل نبوت ہوتی ہے، رسول ساتھ ہوتی ہے تو آیت دلیل رسالت ہوتی ہے۔ جو دلیل رسالت ہے، جو دلیل نبوت ہے، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ کوئی کہے ذرا قرآن شریف میں بتاؤ کہ کوئی معجزہ کا لفظ آیا ہو تو نہیں دیکھا سکو گے، حدیث میں دیکھ لاؤ معجزہ کا لفظ کہیں ہے نہیں دیکھا پاؤ گے۔ کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا ہے، دلیل نبوت اور دلیل رسالت کے لیے آیت کا لفظ آیا ہے۔ تو نبی سے، رسول سے لفظ آیت کا تعلق ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معجزہ، دلیل نبوت، دلیل رسالت۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو جائے تو اب وہ دلیل قدرت معنی ہو جاتا ہے، دلیل قدرت باری، دلیل قدرت الہی ہے معنی میں یہ دلیل کے۔ اب جس سے متعلق ہوتا جائے گا اس کے لحاظ سے یہ اس کا معنی بنتا جائے گا۔ اب یہاں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو آیات لأولی الالباب، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل والوں کے لیے دلائل قدرت ہیں، دلائل قدرت ہیں۔ تو یہ ہے پوری آیت کریمہ۔ اب دیکھو ایک چیز ہم بتا دیں آپ لوگوں کو، یہ غالباً یہ کون سورج چل رہی ہے؟ سورہ نساء ہے نا؟ آپ لوگ بھول گئے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آل عمران۔ اچھا یہ ختم ہو گیا کیا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، سورہ آل عمران ہے، کہاں ہے یہ؟ سورہ آل عمران چل رہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہاں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی اخیر آیتیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت نمبر 190، 191، 192، 193، یہ آخری آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ لوگ بار بار جلد اول میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ سرکار کے رات کے معمولات کیا ہیں۔ دن کے معمولات تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، رات کے معمولات کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک سادہ چارپائی بچھائی دی گئی تھی، سرکار دراز میں لمبائی میں سو گئے اور ان کو عرض میں سلا دیا گیا، مگر وہ سوئے نہیں، جاگتے رہے کہ پتہ نہیں سرکار کب بیدار ہو جائے۔ تو اس لیے وہ جاگتے رہے تاکہ سرکار کے رات کے معمولات وہ تھے۔ تو بعض روایتوں میں سرکار نصف شب کے قریب، بعض روایتوں میں نصف شب میں، بعض روایتوں میں نصف شب کے بعد۔ اس وقت کوئی گھڑی تو رہتی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا ایک اندازہ بتایا کہ نصف شب سے کچھ پہلے یا کچھ بعد کی بات ہے، کچھ بعد ہو تو یہ آخری شب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اندازہ ستارے وغیرہ دیکھ کر کے انہوں نے یہ بتایا۔ گھڑی ہوتی تو فائنل بتا دیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اخیر میں جتنی آیات ہیں، انا فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک، ان آیتوں کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الگ الگ،
مثلا آیت نمبر 190 کی تفسیر یہ آیت نمبر 190 غالبا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب 190 ہے. اس کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض یہ آیت نمبر 191 ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار آیت نمبر یہ 92 ہو جائے گا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آیت نمبر 93. ٹھیک ہے نا. یہ جو 4 آیتیں 1 2 3 4 آیتیں ہوں گی. یہ 4 آیتیں انہوں نے دی ہیں اور ہر آیت کی تفسیر میں وہی حدیث ابن عباس پیش کی جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. یعنی 4 مرتبہ وہی حدیث آ رہی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ نا کون سی حدیث؟ حضرت ابن عباس کی حدیث جو اپنے خالہ میمونہ کے یہاں گئے تھے اور رات گزاری تھی اور سرکار نے کیا کیا تھا. سرکار اٹھے تو آپ نے یہ 4 آیتیں تلاوت کی تھی. بلکہ ادھر آیا ہے ادھر آپ نے پڑھا ہے کہ سورہ آل عمران کی اخیر کی 10 آیتیں سرکار نے تلاوت کی. 10 آیتیں. ان 10 آیتوں میں سے یہ 4 آیتیں ہیں. اب میرے خیال سے یہ 4 آیتیں ہوں یا 5-6 آیتیں ہوں وہ آیتیں دیکھنی پڑیں گی کتنی آیتیں ہیں. لیکن 10 آیتیں تو یہ نہیں. اس سے پہلے آپ جو پڑھ چکے ہیں نا تو اس میں ایک سورہ آل عمران کی اخیر کی 10 آیتیں سرکار نے تلاوت فرمائی. ان 10 آیتوں میں سے یہ 4-5 آیتیں بھی ہیں. جب سرکار نے ان کو بھی تلاوت کیا اور ان کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث سے مل گئی تو ان کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کر دی. اور تفسیر میں یہ وہی حدیث نقل کر رہے ہیں. ایک ہی حدیث یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی 4 جگہ الگ سے کچھ اور نہیں. ہر آیت کی تفسیر میں وہی ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تھے تو بیدار ہونے کے بعد آپ نے جن 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی ان 10 آیتوں میں اخیر کی 4 آیتیں بھی تھیں. اس لیے اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو اب ہم اس حدیث کو کیا سنائیں لیکن ہم الفاظ دیکھتے چل رہے ہیں. کہیں کوئی نیا لفظ آئے گا تو اس کو ہم آپ کو بتائیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات کیسے ہیں آپ کو خزائن عرفان پڑھنا چاہیے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے مثلا اتنا بڑا آسمان اللہ نے پیدا کر دیا, اتنی بڑی زمین پیدا کر دی. ہے کوئی بندہ جو اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین پیدا کر دے؟ کوئی نہیں. یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے جس نے ان کو خلق کیا اور وہ جب چاہتا ہے دن بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے رات بنا دیتا ہے. تو رات اور دن کا آنا جانا کیا کسی بندے کے اختیار میں ہے کہ موسم کی اس طور پر بدل دے کہ دن بنا دے اور رات بنا دے؟ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آج سائنس نے بہت ترقی کر لی اور سائنس یہ کام نہیں کر سکی. پہاڑ کی کھو میں تم کو چھپا دے گی تو رات معلوم ہوگی اور نکال دے گی دن معلوم ہوگا. مگر یہ رات اور دن کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ ہی کے نے بنائے, بندے نے بنایا نہیں. اس کھو کو بھی اللہ ہی نے بنایا, سائنسدان نے نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دلال اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ اچھا, اس میں ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیے عام طور پر مفسرین نے یا شاعرین نے توجہ نہیں کی ہے. وہ یہ ہے لآیات لأولی الالباب. الباب یہ لب کی جمع ہے. لب کے معنی عقل, عقل خالص یعنی پوری عقل. ایک عقل تو وہ ہوتی ہے جو پاگل کے پاس بھی ہوتی ہے. عقل اس کے پاس بھی ہے مگر وہ منفی سبز میں چلی جاتی ہے. سمجھ گئے نا. اور ایک عقل وہ بھی جو معتوب کے پاس ہوتی ہے یعنی کم عقل کے پاس ہوتی ہے. ایک عقل وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے. تو ہم لوگوں کے پاس جو عقل ہے یہ عقل نہ تو بچپنے والی ہے, نہ معتوب والی ہے, نہ مجنون والی ہے. تو یہ کیا ہے؟ عقل خالص ہے. اور اسی عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب. سمجھ گیا نا. اسی عقل کو لب کہا جاتا ہے. کیونکہ عقلیں کئی قسم کی ہیں جیسے میں نہیں بتایا. عقل سبا بچپنے کی عقل وہ عقل خالص ہے, وہ لب نہیں ہے. عقل عطر جو ماتو ہوتا ہے
کم سمجھ ہوتا ہے، عقل جنون وہ بھی نہیں ہے۔ ان سب سے پاک ہو کر صاف ستھری عقل ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بے عیب عقل جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے؟ لب کہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں دلائل قدرت ہے۔ تو اگر کوئی بچہ نہ سمجھ سکے تو ان کے دلائل قدرت ہونے کی نفی نہیں ہوگی، معتوہ نہ سمجھ سکے تو ان کی دلائل قدرت ہونے کی نفی نہیں ہوگی، پاگل نہ سمجھ سکے تو ان کی دلائل قدرت ہونے کی نفی نہیں ہوگی۔ عقل خالص والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ خزانہ عرفان میں بھی کچھ ملے، لیکن ہم نے اس لیے بتا دیا کہ لفظ اللب کی تشریح میں آپ کو کر دوں، کیونکہ پتہ نہیں پھر آپ کا کب ملے نہ ملے۔ لفظ اللب کی تشریح آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر دوسری چیز سمجھیے، غیر مقلدین ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں ہم کو حدیث چاہیے، اور بخاری کی حدیث چاہیے، مسلم کی حدیث چاہیے، اسی لیے سے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ عقل بھی حجت ہے، عقل نہ ہو تو نہ بخاری سمجھ سکتے ہو نہ کتاب اللہ سمجھ سکتے ہو، تو عقل تو اول درجے کی حجت ہے۔ اس کا ثبوت یہ آیت کریمہ ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے حجت ہے۔ عقل نہ ہو تو سارے دلائل ہو کر کے بھی ان کے حق میں دلائل نہیں ہے، عقل والوں کے لیے حجت۔ تو سب سے پہلی دلیل بندے کے پاس جو ہے وہ عقل ہے۔ کتاب اللہ کا نزول نہ ہوا ہوتا، احادیث رسول اللہ ہمارے پاس نہ آئی ہوتی، اور ہم ہوتے تو بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں۔ کیوں؟ عقل سلیم بتاتی ہے، یہ لب بتاتی ہے، اولو الالباب پر لازم تھا۔ سب کہہ رہے ہیں سبھی پر لازم نہیں ہوتا، معتوہ پر لازم نہیں ہوتا، مجنون پر نہیں لازم نہیں ہوتا، مرجی اولو الالباب ہیں ان پر لازم ہوتا۔ تو ہر بات میں ان کا مطالبہ کرنا کہ حدیث جو بخاری کی حدیث پیش ہو یہ غلط ہے۔ عقل حجت ہے، یا اول درجے کی حجت عقل ہے، اس کے دلیل یہ آیتیں کریمہ اولو الالباب کا لگا دیں۔ چلیے یہ اس بات سے تھوڑا خارج ہے، یا اس میں یہ سب بحثیں تو تفسیر پڑھاتے تو اس میں آنی چاہیے، تو لیکن نہیں آتی ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کو آپ لوگ ملا لیجئے گا۔ اس میں حمد بیان کی گئی، ستائش کی گئی ان لوگوں کی، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ جب غور کریں گے تو ان کو اللہ کی قدرت دلائل اس میں نظر آئیں گے۔ اب حدیث تو وہی ہے، حدیث میں دیکھ لیتے کوئی لفظ ہے اس میں وسادہ کا لفظ آیا ہے، فطرحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وسادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک چارپائی ڈال دی گئی، بچھا دی گئی۔ فنام رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے طول میں سو گئے۔ فجعل یمسح النوم عن وجهه، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے نیند کو پوچھنے لگے۔ کب؟ یہ آدھی رات کے بعد۔ ثم قرأ الآیات، اس میں بھی آ گیا، ثم قرأ الآیات العشر الاواخر من آل عمران، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ انہی آخری 10 آیتوں میں یہ 4-5 آیتیں بھی ہیں، یہ آپ لوگ ملائیے گا 4 آیتیں 5 آیتیں، مشکل ہوتا ہے 4 آیتیں، یہ 4 آیتیں بھی تلاوت فرمائیں، انہی میں یہ بھی ہیں۔ اور ثم آتا شنم معلقہ، یہ سب الفاظ گزر کے، شن کہتے ہیں پرانے مشکیزے، پھر ایک پرانے مشکیزے کے پاس آئے جو اوپر سے لٹکایا ہوا تھا، اور اسے آپ نے مختصر وضو کیا۔ پھر کیا کیا ہوا؟ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو جسے جہنم میں داخل کرے تو تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ دیکھو جہنم میں جو دخول ہوگا نا، تو یہ دخول کیا ہے؟ فقد اخذیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو یہ جو دخول ہے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ ہمارے رب، ہم نے ایک منادی سے سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، ایمان لاؤ کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، اور پھر جو ہے وہی حدیث پاک ہے۔ چلیے جناب یہ سب آپ لوگ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، امتحان کی تیاری ہوگی۔ چلیے باہر اب کون سی شروع ہو گئی؟ سورۃ النساء شروع ہو گئی، نساء آل عمران ختم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ سب ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں یا یتیم بچیوں کے تعلق سے انصاف نہیں کر سکو گے تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو تاکہ تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو۔ اقسط یقسط اقساط، اس کے معنی کیا ہے؟ انصاف۔ اس آیت کریمہ کا بھی دو شان نزول یہاں پہ آ رہا ہے۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی یتیم بچی تھی اور صاحب حسن و جمال تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس لیے یتیم ہو گئی تھی۔ اس کے ولی نے اسے پالا پوسا، بڑی ہو گئی تو اس کے ساتھ نکاح کر۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ چچیرا بھائی تھا۔ چچیرا بھائی قریبی ولی بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ جو مال ترکے میں آیا تھا اس مال میں لڑکی بھی شریک تھی اور وہ بھی شریک تھا، لڑکی کا حق تو آدھا ہو جاتا ہے، باقی آدھے میں جو اور لوگوں کے، ایک لڑکی ہے تو اس کو پورا آدھا مل جائے گا، اور اگر چچیرا بھائی بھی اکیلے ہی ہے تو آدھا اس کو مل جائے گا۔ دونوں آدھیات کے شریک ہو گئے اس باغ میں۔ ازق کا لفظ ہے باغ۔ تو اس نے یہ جا کہ نکاح کر لیں گے تو یہ باغ بھی میرے حصے میں آ جائے گا۔ اسے اس یتیم لڑکی سے کوئی رغبت نہیں تھی، اس کی اصل رغبت تھی مال سے، باغ سے، اس کو وہ باغ بھی میرے ہاتھ آ جائے۔ نکاح تو کر لیا لیکن یہ اس کی طرف راغب نہیں تھا اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ اور مہر بھی جتنا ہونا چاہیے تو اتنا مہر بھی نہیں دیتا۔ مثلا اس زمانے میں 400 درہم مہر تھا عام طور پر۔ 400 درہم مہر کا جو ہے کئی کلو چاندی ہو جاتا ہے، 2 کلو چاندی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ 85 درہم مہر رکھ دیا اس نے، تو بہت کم۔ یہ بے انصافی ہوئی نا، تو دو طرح کی بے انصافی ہوئی۔ ایک تو مہر میں کمی کر دیا، جو مہر رائج تھا اس کے دستور سے کمی کر دیا، یہ ناانصافی ہوئی۔ دوسرے جب تمہیں وہ لڑکی پسند نہیں ہے، تمہاری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہے، تو تم نے اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ تو اس کے ساتھ رغبت نہ کرنا، اس کے حقوق کو پورا نہ کرنا، یہ دوسری ناانصافی ہوئی۔ تو دو طرح سے ناانصافی ہو رہی تھی۔ اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے تعلق سے انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے تاکہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ملا ہوا اس کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ان رجلا، ایک آدمی کے پاس ایک یتیم بچی تھی، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، بالغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وکان لها عزق،
یہاں پہ اصل میں نے باغ، اور اس کے پاس باغ تھا، اس لڑکی کی ملکیت میں باغ تھا. وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، اور یہ عورت کو، اس لڑکی کو اس نے اپنے پاس روک لیا تھا اسی باغ کی وجہ سے. وَلَمْ يَكُنْ لَهَا فِي نَفْسِ شَيْءٌ، اور اس کے دل میں اس بچی سے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی رغبت نہیں تھی. نکاح کر لیا مگر یہ اس کے حقوق پورا نہیں کرتا. باغ آ گیا اس کے حصے میں، اس کے قبضے میں. فنزلت، تو اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. راوی کہتے ہیں احسبہ، میرا گمان یہ ہے، خیال یہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کانت شریکۃ فی ذلک العزا، یہ لڑکی، یہ یتیم لڑکی اس باغ میں شریک تھی اس کے مال میں. یعنی وہ لڑکا جو اس کا شوہر ہوا تھا وہ بھی اس کا مالک تھا، یہ بھی اس کی مالک تھی. تب اس کی صورت مثلا وہی بنے گی کہ وہ مال مشترک تھا اور لڑکی کو بھی آدھا مل گیا، اس لڑکے کو بھی آدھا مل گیا. تو اس نے کہا کہ آدھا تو ہمارا ہی ہے اور نکاح کر لیں گے تو بقیہ آدھا بھی ہمارا ہو جائے گا. اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل. ایک شان نزول یہ ہوا سب. اب دوسرا سنو. عروہ بن زبیر کے بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کی ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کے بارے میں سوال کیا. فقالت، انہوں نے فرمایا یا ابن اختی، اے بھاجی، حاضر یتیمۃ، یہ یتیم لڑکی اپنے ولی کے گود میں، یعنی اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی. گود میں ہونے مطلب پرورش میں، کہ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، بھتیجا چھوڑا اور بھتیجے نے جو اس کی پرورش کی. تشرکہ فی مالہ، اور یہ لڑکی اب اس ولی کے مال میں شریک تھی. مثلا ایک باغ چھوڑا، اس باغ میں آدھے کی مالک تھی، آدھے کی مالک وہ تھا، تو یہ شریک ہو گئی. وَيُعْجِبُهُ، اور اس کے ولی کو اس کا مال پسند تھا اور اس کا جمال بھی پسند تھا، مال جمال دونوں پسند تھا. اس لیے ولی نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے بغیر ان یقسط فی صداقہ، بغیر اس کے کہ اس کے مہر میں انصاف کرے. نکاح تو کر لے مگر اس کے مہر میں انصاف نہ کرے. فیؤتیہا مثل ما یؤتیہا غیرہ، کہ اس کے بغیر کو اس کے مہر میں انصاف کرے اور اس کو اتنا مہر دے جتنا دوسرے دیتے ہیں اس کے بغیر. فنہو، تو انہیں منع کر دیا گیا اس بات سے کہ وہ ان سے نکاح کریں مگر یہ کہ ان کے لیے بھی انصاف کریں. وَيُبَلِّغُوا لَهُنَّ، اور ان کو وہ مبلغ دیں. روپے کو مبلغ کہا جاتا ہے، مبلغ اتنا، یہی صلاح ہے. اور ان کو اتنا مبلغ دیں کہ اعلیٰ سنتہن فی الصدا، جو مہر میں سب سے اونچے درجے کا ہو. اونچے درجے سنت میں رواج، جو مہر میں جو سب سے اونچے درجے کا رواج ہو ان کو وہ مبلغ دیں. مثلا مہر جو ہے 200 درہم بھی چل رہا ہے، 300 درہم بھی چل رہا ہے، 400 درہم بھی چل رہا ہے، تو 200 درہم نہ دیں، 300 درہم نہ دیں. جو سب سے اونچا رواج چل رہا ہے وہ سب سے اونچے درجے کا مہر دیں، یعنی 400 درہم مثلا. فَأُمِرُوا، تو لہٰذا سے ان کو حکم دیا گیا کہ جو عورتیں ان کو پسند آئیں ان یتیم بچیوں سے ان سے نکاح کر لیں تاکہ یہ حق تلفی کی بات نہ ہو. اگر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جو مہر میں جو سب سے اونچے درجے کا مہر ہے وہ مہر دیں اور ان کے ساتھ انصاف کریں، تب وہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ پابندی لگا. تو گویا یہ یہ شان نزول، دوسرا شان نزول ہوا. اچھا، عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس آیت کریمہ کے بعد استفتاء کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی. فرمائی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محبوب یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں استفتاء کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد دوسری آیت میں یہ ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور رغبت احدکم ان یتیمتی حین تکون، اور تم ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو.
اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کی، رغبت احدکم ان یتیمتہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی یتیم بچی سے اور لڑکی سے رغبت کرے، جب کہ وہ قلیل المال ہو اور قلیل الجمال ہو، کہ جب کوئی لڑکی قلیل المال ہو قلیل الجمال ہو تو کوئی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بچی اپنی بچی چھوڑ جائے اور قلیل المال ہو قلیل الجمال ہو، تو اس کے ساتھ جو رغبت ہونی چاہیے پسند کرتا ہے وہ رغبت تم ان بچیوں سے کرو۔ فنہو، تو ان کو منع کر دیا گیا کہ ینکحوا عمن رغب فی مالہ و جمالہ فی یتامی النساء الا بالقسط، کہ یہ لوگ یتیم بچیوں کے بارے میں یہ نکاح کریں ان لوگوں سے جو ان کے مال اور جمال میں یتیم بچیوں کے تعلق سے رغبت کرتے ہیں، الا بالقسط، مگر یہ کہ انصاف کریں۔ یعنی ان کو کہہ دیا گیا کہ تم نکاح کر سکتے ہو مگر انصاف کے ساتھ، من اجل رغبتہ عنہن، اس وجہ سے کہ ان سے اعراض کرتے تھے جب وہ قلیل المال اور قلیل الجمال ہو۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ چونکہ جب کوئی لڑکی قلیل المال ہوتی قلیل الجمال ہوتی، مال بھی کم ہوتا جمال بھی کم ہوتا، تو اس سے نکاح کرتے مگر اس سے اعراض کرتے تھے اور اس کا مال رکھ لیتے تھے، تو یہ حکم دیا گیا تم نکاح تو کر سکتے ہو مگر شرط یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرنا۔ اچھا، ومن کان فقیرا، کہاں سے باہاں، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، اور جو محتاج ہو تو وہ حسب دستور کھائے، حسب حاجت کھائے، پھر جب تم انہیں ان کے اموال دے دو تو اس پر گواہ بناؤ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی یتیم تمہاری پرورش میں ہو تو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تم ان کی اور ان کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرو اور مال کو بڑھاؤ۔ ہاں، اگر تم خود محتاج ہو تو اپنی حاجت کے لحاظ سے تم اس میں سے کھا سکتے ہو، مثلا ان کے باغ کی رکھوالی کرتے ہو، دیکھ ریکھ کرتے ہو دن بھر، اب اگر تم کچھ اس میں سے لوگے نہیں اور خود محتاج ہو تو کھانے پینے کے لیے بھی تم کو فاقہ کشی کرنی پڑے گی، لہذا حسب حاجت تم لے سکتے ہو۔ مثلا اگر کسی دوسرے کے حوالے کرتے تو وہ 10 روپیہ مزدوری لیتا تو 10 روپے یا اس سے کم تم لے کر کے اپنا کام چلا سکتے ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو مت لو، اور نہیں نوازا ہے محتاج ہو تو حسب حاجت تم لے سکتے ہو، حسب دستور لے سکتے ہو۔ حسب دستور یہی ہے کہ جو اجرت مثل ہے کہ دوسرے سے کام لیتے جو اجرت دیتے وہ اجرت یا اس سے کم تم لے سکتے ہو، اس سے زیادہ مت لینا، یہی بالمعروف ہے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو غنی ہو مالدار ہو تو وہ بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو محتاج ہو فلیاکل بالمعروف، تو حسب دستور وہ کھا سکتا ہے۔ حسب دستور کا مطلب وہی ہوا کہ اجرت مثل لے سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یتیم کے بارے میں نازل، یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذا کان فقیرا، کہ جب وصی اسے کہتے ہیں، اب تو وصی لوگ بناتے نہیں ہیں، باب وصیت میں ان کا ذکر آتا ہے، وصی اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص فوت ہو رہا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو جس کسی کو وہ وصیت کر جائے کہ میرے بعد وقت حاجت تک میرے بچوں اور ان کے مال کی نگرانی کرنا، تو اس کو وصی کہتے ہیں۔ ومن کان غنی، اچھا وہ وصی ہے۔ یہ آیت کریمہ یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذا کان فقیرا، جب کوئی فقیر ہو محتاج ہو، تو جب وصی فقیر ہو محتاج ہو تو وہ اس میں سے کھا سکتا۔ مکانہ قیام علیہ بمعروف، مکان قیام علیہ کے معنی آتے ہیں نگرانی کرنا، نگہداشت کرنا، اس کی نگہداشت، مکان کے معنی بدلہ، اس کی نگہداشت کی جگہ میں، اس کی نگہداشت کے بدلے میں، اور کتنا کھائے؟ بمعروف، حسب دستور۔ اگر
حسب دستور کا تعین اسی سے ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا نگرانی کرتا، نگہداشت کرتا، تو جتنا دینا پڑتا وہاں تک تم لے سکتے ہو یا اس سے کم لے سکتے ہو۔ باب قولی وجہ حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں، تو یہاں پر اس کے آگے کی آیت کریمہ نہیں دی گئی ہے کہیں بھی۔ اس کے بعد میں خیال سے یہ فارزقوہم منہ، یا شیعہ بھی ہے، فارزقوہم منہ بھی ہے، تو اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو۔ جب وہ مال کی تقسیم ہوتی ہے، بٹوارا ہوتا ہے، تو دو طرح کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جو حصے دار ہیں وہ تو ضرور موجود رہیں گے، تو وہ تو اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، شریعت کے مطابق ان کا حصہ مقرر ہے، بٹوارا ہو جائے گا، ان کو لے لیں گے۔ اور کچھ قرابت دار ایسے بھی ہوتے ہیں اور یتیم لوگ، کچھ قرابت دار اور یتیم بھی آ جائیں، اور وہ قرابت دار جن کا حصہ نہیں بنتا ہے، جن کا حصہ نہیں بنتا، ایسے قرابت دار بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کچھ یتیم بچے بھی وہاں موجود ہو جائیں، چاہے گھر کے یتیم بچوں چاہے دوسرے ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے کہ جو تمہارے قرابت دار ایسے موجود ہو جائیں جو حصہ نہیں پا رہے ہیں اور موجود ہوں، تو فارزقوہم منہ شیئا، ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، تاکہ ان کا دل دکھی نہ ہو، یہ ہو کہ انہوں نے بانٹا ہے تو ہم کو بھی کچھ دیا، یتیموں کو بھی کچھ دے دو۔ تو اس کے بارے میں یہ سے بتانا یہ چاہتے ہیں، انہاں نزلت کہاں چلا گیا، ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں، یہ محکمۃ، آیت کریمہ محکم ہے، ولیست بمنسوخہ، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اصل میں یہ سوچا جا سکتا ہے یا ممکن کوئی قول ہو کہ آیت کریمہ اس وقت کی ہے جب میراث میں ان کے لیے حصہ نہیں دیا گیا تھا، اور جب میراث میں حصہ دے دیا گیا تو منسوخ ہو گئی، نہیں، یہ محکم ہے، یہ عام یتیموں کے لیے ہے اور عام قرابت داروں کے لیے ہے جن کا حصہ قرآن نے مقرر نہیں کیا ہے، کہ ان کو بھی کچھ دے دیا جائے، یعنی ازرائے رحمت دلی، ازرائے احسان، ان کو کچھ دیا جائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یا اللہ، بس اتنی ہے، مگر وہ وہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے لیے، اس ملا لیجیے آپ لوگ۔ اب ایسے وقت میں افسوس ہوتا ہے کہ حافظ قرآن نہیں ہے، اور جو حافظ صاحب ہمارے ہیں کچھ بولتے نہیں، کیا ہے اس کے بعد بتاؤ؟ ہاں بس یہی میں تائید چاہ رہا تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے برابر، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، بھائی کا حصہ دو بہنوں کے حصے کے برابر۔ یہ سوال سراجی پڑھائے ہوں گے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے چھوڑا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں، تو تقسیم کیسے ہوگی بتاؤ؟ مسئلہ کیسے بنے گا؟ ہاں، مسئلہ 4 سے بنے گا، 2 دے دیا جائے گا لڑکے کو اور 1 دے دیا جائے گا لڑکے کو، تو ایک لڑکی کو جتنا حصہ ملا اسے کہ دونوں لڑکے کو ملا نا، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ایک لڑکے کو ملا، تو 2 لڑکیوں کو ملا کر کتنا ملا؟ 2، اور اسی کے برابر ایک لڑکے کو مل گیا، تو للذکر مثل حظ الانثیین ہو گیا نا۔ یہ بھائیوں کے حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہ سب آپ کو پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ آیت میراث کی آیتیں آ رہی ہیں، یہ سب تھوڑا سا آپ لوگ سراجی وغیرہ دیکھ لیجئے گا، تو اس سے آپ لوگوں کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اب ہم سراجی اگر یہاں پڑھانے لگیں گے تو پھر تو بہت دقت ہو جائے گی۔ حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں، آدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک بھی آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں جلد اول میں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اور ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری عیادت کی۔ میں قبیلہ بنو سلمہ میں تھا، ماں شیعہ نے دونوں پیدل چل کر کے آئے تھے، سواری پر سوار کر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس حال میں پایا کہ لا عاقل ہوں، کہ میں ہوش میں نہیں ہوں، سرکار نے مجھے بے ہوش پایا۔ فدعا بماء، سرکار نے پانی منگایا،
اور وضو فرمایا، ثم رش علیہ، پھر میرے اوپر چھڑکا، فافقت، تو مجھے ہوش آ گیا۔ دیکھو بے ہوش پر پانی چھڑکا جائے تو یوں بھی ہوش آ سکتا ہے، مگر سرکار نے وضو بنا کر کے ان کو کیوں چھڑکا کہ اب وہ پانی عبادت سے جڑ جاتا ہے، اور سرکار کے غسالے کا جو پانی ہوگا وہ پانی مائے شفا بن جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے اس پانی کو ڈالا کہ ہوش میں تو یہ آ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوئے ہیں اس بیماری سے شفا بھی ملے گی۔ عام پانی سے ہوش میں آ سکتا ہے، شفا نہیں ملے گی، اور اس پانی سے بیمار ہوش میں بھی آئے گا اور شفا بھی ملے گی۔ فقلت، تو میں نے عرض کی، حضور ما تامرنی ان اصنع فی مالی، یا رسول اللہ، میرے مال کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے شوہروں کا خطاب ہے، تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا اس کا نصف ہے، اس کا آدھا ہے۔ تو شوہر کو نصف کب ملتا ہے؟ جب بیوی نے کوئی اولاد نہ چھوڑے۔ اگر بیوی کوئی اولاد چھوڑے، لڑکا یا لڑکی، تو شوہر کیا ملے گا؟ ربع۔ اولاد نہ چھوڑے تو نصف، یا اولاد نہ ہونے کی صورت میں یہ بات ہے۔ ابن عباس سے بات فرماتے ہیں کہ کان المال للولد، مال اولاد کے ہو جاتا تھا، اور والدین کے لیے وصیت ہوا کرتی تھی، تو اللہ نے اس کو منسوخ، یہ پہلے ایسا تھا کہ والدین کے لیے وصیت تھی اور اولاد کے لیے مال تھا، تو اللہ نے اسے منسوخ کر دیا۔ ما احب، جو اس کو پسند آیا۔ فجعل الذکر مثل حظ الانثیین وجعل للابوین لکل واحد منہما السدس، اور والدین نے سارے کو سدس دیا اور ثلث دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ماں کو ثلث ملتا ہے۔ پھر ایک صورت آتی ہے کہ ثلث کوئی ملے گا، ثلث ما بقیہ ملے گا۔ اس کو آپ نے سراجی میں پڑھ چکے ہیں، ثلث ما بقیہ سب آپ نے پڑھ لیا۔ وجعل للامرأۃ الثمن، اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثمن اور ربع کر دیا، اولاد ہو تو ثمن اور اولاد نہ ہو تو ربع، اور شوہر کے لیے شطر اور ربع، نصف اور ربع، اولاد نہ ہو تو شطر یعنی نصف اور اولاد ہو تو ربع۔